مولانا صلاحی کی جائیداد منجمد کرنے اور اشتہاری قرار دینے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے اسپیشل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علیزیہ باجوہ اور جسٹس طارق ندیم پر مشتمل اسپیشل 2 رکنی بینچ آج صبح 10 بجے سماعت کرے گا۔ جسٹس شہباز علی رضوی نے مولانا صلاحی کے کیس کی سماعت سے معذرت کی تھی۔ گرام فروش غریبوں کا خون چوسنے لگے، شہریوں سے اشیاء خورونوش خریدنے کی سکت بھی چھین لی گئی۔ دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ، دہی 240 روپے اور دودھ 200 سے 230 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی قیمت 170 اور دہی کی قیمت 190 روپے ہے۔ مہنگائی مافیا بے لگام، اشیاء ضروریہ کے منہ ماں کے دام، سبزیوں، پھلوں اور برانر کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ جاری۔ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 75 روپے مارکیٹ میں 100 روپے کلو بکنے لگا۔ لیمو چائنا 500، ادرک 400، لہسن 400 اور پیاز 100 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ آلو کا سرکاری نرخ 30 روپے مارکیٹ میں 50 سے 60 روپے کلو تک فروخت۔ شملہ مرچ 220، پھول گوبھی 200، بھنڈی 120 اور گھیا کدو 80 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر گوشت 7 روپے مہنگا ہو کر 417 روپے کا کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے فی درجن، قیمت 202 روپے مقرر۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اجاز کہتے ہیں بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے مجوزہ ٹیکس ریلیف کافی نہیں، مڈل کلاس کو پاکستان کے لیے ترقی کا انجن بننے دو، اگر وہ خرچ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اقتصادی سائیکل اور ترقی شروع ہو جائے گی، آمدن ریاست کو بالواسطہ ٹیکس کے طور پر واپس آئے گی، تنخواہ دار طبقے کے لیے صرف 3 ٹیکس سلیب ہونے چاہیے۔ جماعت اسلامی پی پی 169 کا بجٹ میں عوام پر مزید ٹیکس، پیٹرول لیوی کے خلاف احتجاج۔ احمد سلمان بلوچ بولے، بجٹ میں اشیاء خورونوش، بجلی، گیس کے بعد اب پیٹرول پر مزید لیوی ٹیکس لگا کر عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کے چکی میں پھنسے عوام پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ پیٹرول لیوی نے ٹرانسپورٹ، اشیاء ضروریہ اور ہر چیز مزید مہنگی کر دی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کا ظالمانہ ٹیکس واپس نہ لیا تو جماعت اسلامی سڑکوں پر نکلے گی۔ مچھر کے خطرناک وار، ڈینگی کے نئے شکار، لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری، شہر میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 7 تک جا پہنچی۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 33 مریض رپورٹ ہو چکے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں 30,000 سے زائد ڈینگی ہاٹ سپاٹ موجود، سرویلنس شروع نہ ہونے سے ڈینگی کیسز میں اضافے کا امکان۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر بولے، جن علاقوں میں ڈینگی لاروا یا مریض رپورٹ ہو وہاں ڈینگی سپرے لازمی کرائیں۔ جیل روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق ہو گیا، لاش کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مغل پورہ گنج بازار میں واقع ایل پی جی کی دکان میں آتش زدگی، آگ لگنے کے باعث 14 سالہ عثمان جھلس کر جاں بحق ہو گیا، ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں واسا کے قیام کے بعد ترقیاتی نظام میں بڑی تبدیلیاں کرنے کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 25 اضلاع کی ترقیاتی اسکیمیں براہ راست واسا کے سپرد کی جائیں گی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 میں واٹر سپلائی اور سیوریج منصوبوں کا مکمل اختیار نئے واساز کو ملے گا۔ نئے ماڈل کے تحت منصوبوں کی تعمیر، آپریشن اور دیکھ بھال متعلقہ واسا خود کرے گا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بجٹ میں 50 ارب روپے سے زائد فنڈز مختص کرنے کی تیاری۔ ماضی میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام سمیت مختلف اضلاع میں پی ایف ایم ڈی ایف سی کے ذریعے ذمہ داریاں تقسیم تھیں۔ اختیارات کی تقسیم کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اب واسا ماڈل کو مکمل اختیار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔
کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملک میں سیاسی تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کر دیا۔ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے گزشتہ روز کوئی خاص ملاقات نہیں ہوئی، امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد صلح ہو جائے گی۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے حصول کے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ نجی شعبے ملکی ترقی، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے نجی شعبے کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اداروں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے ہی ملک میں ترقی کا حصول ممکن ہے۔ فلم انڈسٹری کے فروغ اور بحالی کے لیے حکومت پنجاب عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا نجی یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے میدان میں یو ای ٹی لاہور کی اہم پیش رفت۔ یو ای ٹی کے 2 سٹارٹ اپس نے 115 ملین روپے کی سرمایہ کاری حاصل کر لی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں سٹارٹ اپس کی تقریب اور وزیر تعلیم پنجاب مولانا سکندر حیات کی شرکت۔ وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر کی جدید منصوبوں پر بریفنگ۔ آواز ڈیجیٹل ہب نے 20 ملین روپے کی سرمایہ کاری حاصل کی۔ حکومت پنجاب اور نجی شعبے کا یو ای ٹی کے جدید منصوبوں پر اعتماد۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کے حلقے میں ہفتہ وار کھلی کچہری۔ علاقہ مکینوں نے پانی، سیوریج، صفائی، ترقیاتی منصوبوں اور دیگر بلدیاتی مسائل بارے آگاہ کیا۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا جاری ترقیاتی اور فلاحی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے کے عزم کا اظہار۔ بولے، نون لیگ نے خدمت اور ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے عوام کا اعتماد حاصل کیا، مخالفین منفی سیاست میں مصروف ہیں، حکومت عملی اقدامات اور عوامی فلاح پر توجہ دے رہی ہے۔ فوڈ سیفٹی اینڈ ایگریکلچر سینٹر آف ایکسیلنس کا زیر اہتمام زرعی توسیع افسران کی استعداد کار میں اضافہ کے لیے تربیتی ورکشاپ۔ سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ افتخار علی سہو نے تربیت مکمل کرنے والے زرعی افسران میں اسناد تقسیم کی۔ افتخار علی سہو بولے، جدید زرعی تقاضوں سے ہم آہنگ پیشہ ورانہ تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ زرعی توسیع نظام کو جدید، مؤثر اور کسان دوست بنانے کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ چیئرمین سی ایم اے شیخ عابد محمود کی جانب سے عید ملن پارٹی کا اہتمام۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی شرکت۔ صنعت، تجارت اور معیشت سے متعلق امور اور حالیہ بجٹ پر تبادلہ خیال۔ صنعت کاروں، تاجروں اور مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بھی تقریب میں شرکت۔ لاہور کے سرکاری اسکولوں میں لائبریریز آن ویلز منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ 198 ملین روپے کی لاگت سے جدید موبائل لائبریری منصوبہ مکمل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 85 الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ ہر موبائل لائبریری میں 20 جدید ٹیبلٹس نصب کیے جائیں گے۔ طلبہ کی سہولت کے لیے ہر گاڑی میں بڑی LED اسکرین بھی موجود ہوگی۔ موبائل لائبریری روزانہ ایک اسکول کا دورہ کرے گی۔ پرامن محرم الحرام یقینی بنانے کے لیے پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان فائنل۔ شرح محرم الحرام میں 37,868 مجالس منعقد اور 9,412 جلوس برآمد ہوں گے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کہتے ہیں، 1,24,000 سے زائد پولیس افسران و اہلکار ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ حساس مقامات پر CCTV کیمرے، میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس استعمال کیے جائیں گے۔ دفعہ 144 لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے 2 پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ عثمان عزیز کو SP انویسٹیگیشن مادر ٹاؤن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ شاہد نواز کو SP رائٹ مینجمنٹ شیخو پورہ کی نئی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ آئی جی پنجاب کی جانب سے پولیس افسران کی نئی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔